بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں سب نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ ان کے دونوں بچے یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ابھی چھوٹے تھے، لیکن انہوں نے بھی ابھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا، افطار کا سمے قریب تھا۔ سب کے سب مصلی بچھا کر رو رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دعا ختم کر کے 4 روٹیاں بنائیں۔ اس سے زیادہ ان کے گھر میں اناج نہیں تھا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ 4 روٹیاں پکا کر لے کے آئیں تو پہلی روٹی اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دی اور دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دی اور تیسری روٹی اپنے چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دی۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے صرف آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی اپنے دوپٹے میں باندھ لی۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تمہیں بھوک نہیں ہے؟ کی روٹی ہے، اس میں سے آدھی اپنے دوپٹے میں کیوں باندھ رہی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے علی، ہو سکتا ہے کہ میرے بابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افطار میں کچھ نہ ملا ہو۔ بیٹی کیسے کہلائے گی جس کا باپ بھوکا ہو؟ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دروازے پہ کھڑی تھی۔ دیکھ کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، اے فاطمہ، تم دروازے پہ کیسے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے اندر لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے فرمایا، افطار کی روٹی کھائی تو آپ کی یاد آ گئی، شاید آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، اس لیے آدھی روٹی اپنے دوپٹے میں باندھ کر لے آئی ہوں۔ سن کر ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ انہوں نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، اچھا کیا جو روٹی لے کر آئی ہو، نہیں تو چوتھی رات بھی تمہارے بابا کی ایسی گزر جاتی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی مانگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بابا جان، میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو روٹی کھلاؤں گی۔ انہوں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھانے لگی۔ سبحان اللہ، کیا محبت تھی باپ بیٹے کے درمیان۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما رہے تھے۔ یہودیوں کی عورت آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، ہمارے گھر میں شادی ہے، اگر آپ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو ہمارے گھر بھیجیں گے تو ہمیں بہت خوشی اور فخر محسوس ہوگا۔ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی ہمارے گھر تشریف لائی ہے۔ ان لوگوں کا مقصد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانا تھا۔ کے پاس بہت خوبصورت اور مہنگے لباس تھے جو انہوں نے شادی میں پہننے کے لیے بنوائے تھے۔ ان کا ارادہ یہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب وہاں پہ آئے گی وہ ان کا مذاق اڑائے گی کہ ان کے پاس پہننے کے لیے اچھا لباس نہیں ہے۔ پیارے ناظرین، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا وہ عورتیں کس مقصد سے آئی ہیں، یہ دعوت کیوں دی جا رہی ہے۔ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کو قبول کیا، ان سے وعدہ کیا کہ وہ ان کی شادی میں اپنی بیٹی کو ضرور بھیجیں گے۔ دوران حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بس ہی بیٹھی تھی، یہ گفتگو سن رہی تھی۔ جیسے ہی اذان کی آواز آئی، انہوں نے جانماز بچھائی اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ نماز کے بعد انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے رب، اے رب الکائنات، اے کائنات دو جہاں کے مالک، مجھے کسی لباس کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی شوق نہیں، میں جیسی ہوں خوش ہوں، لیکن یہ لوگ میرے بابا کو اور آپ کے حبیب کو نیچا دکھانا چاہتی ہیں۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھا کر عرض کیا، یا رب العالمین، اپنی رحمت سے ایسا کرم فرما کہ مجھے شرمندگی محسوس نہ ہو۔ تو ناظرین، سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کیا دعا کر رہی ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ یہ یہودی عورتیں کس مقصد سے آئی ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش رہے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ان کا رب ان کی بیٹی کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، اے جبرائیل، جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک لباس لے میرے محبوب کے گھر چلے جاؤ اور ان کی بیٹی کو یہ لباس دے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے وہ پاکیزہ لباس لیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر تشریف لے گئے۔ انہوں نے آداب و احترام سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، اندر آ جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے ادب و احترام سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احترام سے سلام کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے جنت سے یہ لباس بھیجا ہے۔ یہ پاکیزہ لباس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ پہن کے یہودی کے شادی میں شرکت کرے، یہی اللہ پاک کی رضا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور فرمایا، اے فاطمہ، تمہارے لیے جنت سے لباس آیا ہے، اسے پہن کے تم یہودیوں کے دعوتوں میں شرکت کرو۔ پیارے ناظرین، یہودیوں عورتوں نے بہت شاندار شادی رکھی تھی، وہ اپنے گھروں میں تکبر اور گھمنڈ سے مہنگے لباس پہنی ہوئی تھی۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ انہیں نیچا دکھا سکے، لیکن پیارے دوستو، جب پیاری بی بی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اس محفل میں تشریف لائیں تو ان کا لباس دیکھ کر ہر عورتیں حیران رہ گئیں۔ ان کا لباس اتنا حسین اور نورانی تھا کہ پوری محفل میں ویسا لباس کسی کے پاس نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر بیٹھ گئیں، لیکن وہاں پہ موجود ہر عورتوں کی نظر ان کے لباس کے اوپر تھی۔ دلہن کو سب نے چھوڑ دیا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس چلی آئیں۔ کچھ عورتیں پاس آ کر پوچھنے لگی، اے فاطمہ، اتنا خوبصورت لباس تم نے کہاں سے لیا؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے یہ لباس اپنے ابو جان سے لیا ہے۔ عورتوں نے حیران ہو کر پوچھا، اے فاطمہ، کہ تمہارے ابو جان نے اتنا خوبصورت لباس کہاں سے لیا؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی، میرے ابو جان کو یہ لباس حضرت جبرائیل علیہ السلام دے کر گئے ہیں۔ عورتیں اور بھی زیادہ حیران ہوئیں۔ انہوں نے پوچھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ لباس کس نے دیا؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ لباس اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا کیا ہے اور میرے رب نے اسے میرے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ پیارے دوستو، یہ سن کر عورتیں اور بھی حیرت میں پڑ گئی۔ وہ دوڑ دوڑ کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی لباس کو چھو کر پکڑ کر دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ اتنا خوبصورت لباس دنیا کے کسی بازار میں بھی نہیں ملتا۔ یہودیوں کی دلہن بھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی لباس دیکھنے کو آئی۔ جیسے ہی اس کی نظر پڑی وہ حیران رہ گئی اور وہ بولی، اتنا حسین لباس تو اس دنیا میں موجود ہی نہیں۔ یہ نظارہ دیکھ کر یہودی عورتوں کے دل میں حق کی روشنی جل گئی۔ وہ فوراً ہی پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئی اور سب نے مل کر کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔